نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ جب یہودیوں کو قتل کیا جائے گا تو یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی دیوار کے پیچھے ہوگا تو دیوار بھی بلا کر کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو درخت بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کر قتل کر دو۔ لیکن ایک درخت ہے جسے غرقد کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے غرقد، یہ زمین پہ پھیل جاتا ہے، اگتا ہے اور جھاڑی کی طرح زمین پہ پھیل جاتا ہے۔ یہ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ یہودی درخت ہے، تو اس کے پیچھے یہودی جو ہے وہ جا کر پناہ لے گا۔ تو اب اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ اسرائیل کے اندر باقاعدہ طور پر مہم چلائی گئی ہے کہ یہ غرقد کا جو درخت ہے یہ لگایا جائے۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں۔ اب یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو یہودی ہیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین پہ ان کو یقین ہے کہ جو غرقد ہے یہ ہمیں پناہ دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا، اس لیے وہ یہ درخت لگا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس طرح فکر کرتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی اور اپنی جانوں کی، وہ کس طرح فکر کرتے ہیں، آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے کفار نے جو ہے وہ اپنی حمایت کے رخ وہ اسرائیل کی طرف موڑ دیے ہیں اور پھر ان کی حمایت کی جا رہی ہے ہر حوالے سے، سفارتی اعتبار سے، بین الاقوامی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو یہودی ہیں ان کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ ارد گرد، حالانکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ممالک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے کہ اتنا نہیں کر سکے کہ ہم جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی جا کر مدد کر سکیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لہو لہان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات و واقعات دور حاضر میں چل رہے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے کرنے کے کام ہے، سب سے پہلے ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہم جانی اعتبار سے وہاں جا سکتے ہیں تو ہم جائیں اور جا کر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں اور یہودیوں کے خلاف ہم لڑیں۔ دوسرا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اپنا مال ہے وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی تنظیمیں ہیں جو ان کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہی ہیں ہم ان کو دیں، تاکہ یہ ہماری جو امداد ہے، ہماری طرف سے جو مال ہے وہ ان تک پہنچ سکے۔ تو مال کے اعتبار سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، مالی اعتبار سے ان کو مال پہنچا کر۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں اور وہ اسباب کے جن اسباب کو اختیار کر کے، استعمال کر کے جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، ان اسباب کو توڑیں یا ان اسباب کو ختم کریں۔ ان میں سے جو بڑے اسباب ہیں وہ ہے کہ اسرائیل جب باہر کاروبار کرتا ہے، اپنی مصنوعات بیچتا ہے، تو ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان مصنوعات کے استعمال کو چھوڑ کر اس کا متبادل لیا جائے اپنے ملک کا یا کسی مسلم ممالک کا، جیسا بھی ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ کیا جائے، مصنوعات کو، اپنی مصنوع کو استعمال کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل جو یہودی مصنوعات یہ ہمارے ہاں رائج ہے کم ہوں گی اور ان کو نقصان ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی، تو اللہ عالم اس میں کس قدر سچائی ہے، 10 ارب ڈالر مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تو 10 ارب ڈالر تک ان کو نقصان ہوا ہے، 10 ارب ڈالر۔ تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں۔ ہم کہتے ہیں میں ایک پیپسی کی بوتل خریدتا ہوں یا لکس صابن خریدتا ہوں، تو میرے خریدنے نہ خریدنے سے کیا ہوگا؟ بھئی ہوگا کیا، لکس صابن ملتا ہے، تو اگر جناب اس میں سے جب ہم وہ خریدتے ہیں تو 1 روپیہ بھی اگر اسرائیلی کھاتے میں چلا جاتا ہے تو وہ 1 روپیہ ایک گولی خریدنے میں خرچ ہوگا۔ جب وہ اس میں خرچ ہوگا تو وہی گولی ہمارے مسلمان بھائی کے سینے میں آ کر لگے گی اور ہمارے مسلمان بھائی کی جان لے لے گی۔ تو اب ہمارا دیا ہوا پیسہ وہ ہمارے اوپر ہی لگ رہا ہے، ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ان کے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں کرنے کے کام کیا ہے اور نہ کرنے کے کام کیا ہے۔ کرنے کے کام یہ ہے طاقت سے ہو سکے تو طاقت سے جا کر مدد کی جائے، مال سے ہو سکے تو مال سے مدد کی جائے، دعائیں کریں ان کے لیے خصوصی طور پر اور حمایت کا اعلان کریں۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر
چل رہا ہے، کوئی اس کا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، وہ اس پر اپنے بیانات دے، پوسٹیں فلسطین کی حمایت میں، ان مسلمانوں کی حمایت میں شیئر کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر جو اسرائیلی دہشت گردی ہے وہ سامنے آئے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو مل جل کر صحیح فیصلے کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا